تو کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو بیچارے کرسی کے بھوکے ہیں ان کو کام کہاں دکھے گا، ان کو تو کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے دو ٹافی کی بات کی ہے، جنہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ کیمپ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، دو ٹافی لینے جا رہے ہیں، ایز چیف منسٹر ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ غلط ہوا ہے، بے گناہ اگر کہیں پہ مرا ہوا یہ غلط ہوا ہے، میں اس کی تحقیقات کروں گی۔ وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا دو ٹافی۔ آج اب کوئی کرسی کے لیے بیچارہ شور کرے گا، وہ مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اس کو کسی بھی طرح پاور کو ہڑپ کرنا ہے۔ پاور ایسے ہڑپ نہیں کی جا سکتی ہے نا، پاور آپ تب آؤ گے جب آپ کو لوگ بٹھائیں گے پاور میں، جب آپ کو لوگ کرسی پہ ایجوکیشن محکمے کی بات کریں یا پھر ہیلتھ محکمے کی بات کریں، کیا آنے والے وقت میں ان کے لیے ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ آخری سوال، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، 2019 کے بعد ایک آرڈر نکلا جس میں بین لگائی گئی ہے ریکروٹمنٹ نئے کرنے کے لیے، لیکن آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز۔ دوسرا جو ہے ٹرانسفر پالیسی جو آپ کے پاس ہے، کچھ لوگ ہارڈ زون میں ہیں، وہ بیچارے 10 سال سے 15 سال سے ان کا اپروچ نہیں ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ٹرانسپیرنسی کے تحت جس کا حق بنتا ہے اب ہارڈ زون میں جانا، اور ہارڈ زون سے جن کا واپس آنے کا حق بنتا ہے سافٹ زون میں، ان کو لایا جائے گا۔ اس ریاست میں نہیں ہے، یو ٹی میں ہے، ان کی دین ہے۔ آج اگر ہمیں مشکلیں ہیں، آج آپ جو آپ کے پاس پاور ہے وہ کم ہے، وہ ان کی دین ہے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سکینہ اتو میم، جو کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا محکمہ سنبھالتی ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے۔ کیا موجودہ سرکار جب سے بنی ہے ان کو ہاتھ کھولنے دیے جا رہے ہیں میم؟ یہ سب سے بڑا سوال جموں کشمیر کی عوام جاننا چاہتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ آج جموں کشمیر جو ہے وہ ریاست نہیں ہے، وہ ایک یو ٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں، جس کا جو سٹیٹس تھا ریاست جموں کشمیر، وہ سٹیٹس آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یو ٹی میں لایا گیا، کن لوگوں نے لایا، کون ذمہ وار ہے اس کے، جنہوں نے ہماری ساری جو ہماری طاقت تھی، جو ایک جموں کشمیر ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا، یہ ایک پرانی ریاست، اس ریاست کو توڑ پھوڑ کرنے میں کن لوگوں نے شروعات کی، کون لوگ اس کے ذمہ وار ہیں۔ آج مشکلیں ہیں، بہت زیادہ مشکلیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سرکار نے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کسی کو امید نہیں تھی، جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ دیکھیں، آج آپ کو اولڈ ایج پینشن، وڈو پینشن بڑھائے گئے ہیں، ڈسیبلٹی پینشن۔ آج ہمارے بہنیں جو ہیں فری سفر کرتی ہیں بسوں میں، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آج کام ہو رہا ہے روڈ سیکٹر پہ، آج کام ہو رہا ہے، جو آپ کی سنوائی ہو رہی ہے۔ پہلے تو آپ کو کوئی سنتا نہیں تھا، پہلے آپ سیکریٹریٹ کی طرف جاتے نہیں تھے، جیسے کرفیو لائک سچویشن جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں ہوتی تھی۔ آج لوگ آتے ہیں، میں نہیں کہتی ہوں لوگ جب آتے ہیں سیکریٹریٹ سکینہ اتو کے پاس یا کسی اور ہمارے ساتھی کے پاس ان کا 100% کام ہوتا ہے، نہیں، 100% تو کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا کوشش کی جا رہی ہیں، لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کے مشکلات کو حل کیا جائے۔ اب آپ 8 سال یا 10 سال یا 6 سال کی تباہی کو 1 سال میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو ٹریک پہ آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں، جیسے 200 یونٹ بجلی فری یا ریشن جو دیا گیا AY میں 10 kg جو ہماری کمٹمنٹ تھی، تو کچھ سٹیپ جیسے ایکیڈیمک سیشن تھا اس کو چینج کیا گیا، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ایک جواب دہی، ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن مشکلیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ آج ریاست نہیں ہو، آپ آج یو ٹی ہو۔ بالکل میم، بہت صحیح جواب آپ نے دیا۔ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، کیا لگتا ہے جس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے، کرٹیسزم بہت زیادہ ہے، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت سے شاید پہلے ہی کرٹیسائز کر رہی ہیں، سو کیسے دیکھیں گے اس پورے معاملے کو؟ نہیں، دیکھیں، کرٹیسزم برائے کرٹیسزم تو نہیں ٹھیک ہوگا، ان کو بھی تھوڑا سا پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ جو آج کرٹیسزم کر رہے ہیں، آج اگر اس تباہی کے دہانے پہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کی وجہ وہی ہے، جنہوں نے دو ٹافی کی بات کی ہے، جنہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ کیمپ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، دو ٹافی لینے جا رہے ہیں۔ ایز چیف منسٹر ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ غلط ہوا ہے، بے گناہ اگر کہیں پہ مرا ہوا یہ غلط ہوا ہے، میں اس کی تحقیقات کروں گی۔
وہ نہیں کہا, انہوں نے کہا دودھ اور ٹافی. آج اگر ہم اس ریاست میں نہیں ہیں, یوٹی میں ہیں, ان کی دین ہے. آج اگر ہمیں مشکلیں ہیں, آج آپ مطلب جو آپ کے پاس پاور ہے وہ کم ہے, وہ ان کی دین ہے. آج آپ کے پاس 370 نہیں ہے, اسپیشل سٹیٹس جو تھا ہمارے پاس وہ ختم ہے, وہ ان کی دین ہے. آج آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے جو آپ کے پاس اپنی پاور تھی, وہ ان کی دین ہے. وہ بوکھلا گئے ہیں, ان کو لگتا تھا اس کے باوجود اتنی تباہی اور بربادی کرنے کے بعد ہم جب گراؤنڈ میں جائیں گے لوگ ہمیں وہاں اعتماد دیں گے, لیکن لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اسی لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ وہ جو منفی سیاست کرتے ہیں اس سے لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پازیٹیو, آپ جو پازیٹیولی اگر سوچیں گے, اگر آپ کی سیاست صحیح ہوگی, لوگوں کے لیے ہوگی, اور آپ ضرور اپنے مقصد میں جو ہے, ہم جس طرح ہم کر رہے ہیں کام, جس طرح عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں کام, ان کی صدارت میں جس طرح کام ہو رہا ہے پازیٹیولی, آج لوگ آتے ہیں, اپنی باتیں کہتے ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کے مسائل کچھ حد تک حل ہو گئے ہیں, کچھ حد تک ہونے ہیں. میں نہیں کہوں گی کہ 6 مہینے میں ہم نے 100% لوگوں کے کام کیے, ابھی ٹائم لگے گا. ٹائم ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال میں کتنی بربادی ہوئی ہے, لوگوں کی بات کسی نے سنی نہیں, لیکن ایک شروعات ہو گئی, اس شروعات میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اچھا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے, بھروسہ ہے, لوگوں نے جو اعتماد دیا, بھروسہ دیا, وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھدار ہیں. اب کوئی کرسی کے لیے بیچارہ شور کرے گا, وہ مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے, وہ چاہتا ہے اس کو کسی بھی طرح پاور کو ہڑپ کرنا. پاور ایسے ہڑپ نہیں کی جا سکتی ہے نا, پاور آپ تب آؤ گے جب آپ کو لوگ بٹھائیں گے پاور میں, جب آپ کو لوگ کرسی پہ بٹھائیں گے. اور ایک عوام جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے, ان کی ووٹ بہت بڑی طاقت ہے, وہی کسی انسان کو کرسی پہ بٹھا سکتے. انہوں نے 2014 میں بٹھایا تھا پی ڈی پی اور بی جے پی کو, لیکن جب انہوں نے نہیں ڈیلیور کیا, جو تباہی اور بربادی کی, اسی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. تو ہماری کوشش ہے, اللہ گواہ ہے, کہ عمر عبداللہ صاحب جس سرکار کی قیادت کر رہے ہیں اس سرکار میں کام ہو رہا ہے, بہتر کام ہو رہا ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے, آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے جتنا بھی کام کرنا ہے وہ لوگوں کے لیے کرنا ہے, کسی پرسنل چیز کے لیے نہیں ہے. ایجوکیشن محکمے کی بات کریں گے, ایجوکیشن محکمے میں آنے والے وقت میں کون سی بڑی ڈیولپمنٹ آپ دیکھتی ہیں یا پھر کرنا چاہیں گی, اور موجودہ حالات میں کیا کچھ حالات بنے تھے پچھلی سرکاریں جب نظام چلا رہی تھی؟ دیکھیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اگر کسی ملک کو ترقی کرنی ہے اس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانا ہے. جہاں تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, یہاں بہت چیزیں جو ہے وہ کرنی ابھی باقی ہے. دیکھیے, سب سے بڑا جو ہم نے اسٹیپ اٹھایا ہے, سب سے پہلے ہم نے ڈی پی سیز کی ہیں, چاہے وہ لیکچررس کی تھی, چاہے وہ ماسٹرز کی تھی, چاہے وہ ٹیچرز کی تھی, وہ آج تک ہوئی نہیں تھی. لوگ ان کے فائلوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کر نہیں رہے تھے. دوسرا جو ہے ٹرانسفر پالیسی جو آپ کے پاس ہے, کچھ لوگ ہارڈ زون میں ہیں, وہ بیچارے 10 سال سے 15 سال سے ان کا اپروچ نہیں ہے, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک ٹرانسپیرنسی کے تحت جس کا حق بنتا ہے اب ہارڈ زون میں جانا, اور ہارڈ زون سے جن کا واپس آنے کا حق بنتا ہے سافٹ زون میں, ان کو لایا جائے گا. دوسرے کچھ ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر ہمارے پاس ابھی تک, آپ کے پاس رینٹڈ بلڈنگ میں کچھ سکولز ہیں جہاں بچے, نہ ان کا واش روم ڈھنگ ہے, نہ ان کا بجلی ہے, نہ ان کا پانی ہے. ابھی ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر اچھا ہو, جہاں بچے جا سکے, جہاں وہ آرام سے بیٹھ سکے, جب وہ پہلے کمفرٹیبل ہو تب وہ پڑھائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے ٹیچرز جو ہمارے پاس ہے, پروفیسرز ہے, لیکچررز ہیں, ان کو بھی اکاؤنٹیبل بننا ہے. کیونکہ اگر آپ, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں بہتر ہیں, اچھا وہاں پروڈکٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں, چاہے وہ کے ایس آفیسر دیکھیں, آئی ایس آفیسرز دیکھیں, ڈاکٹرز دیکھیں, انجینئرز, وہ بھی کچھ حد تک کافی اچھا کام ہو رہا. لیکن آگے جو ہے ڈپارٹمنٹ لگا ہوا, کچھ کافی چیزیں کرنے باقی ہے, وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائیں گے. ایجوکیشن محکمے کی بات کریں یا پھر ہیلتھ محکمے کی بات کریں, کیا آنے والے وقت میں ان کے لیے ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ آخری سوال. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے, 2019 کے بعد ایک آرڈر نکلا جس میں بین لگائی گئی ہے ریکروٹمنٹ نئے کرنے کے لیے, لیکن آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کے جو پوسٹ ریفر کرنے ہیں وہ ہم نے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ 700 جو ہے لیکچرر کی پوسٹ ہم نے ریفر کی, اور کچھ آلریڈی جو ہے
آج جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے کافی ہم نے نئے پوسٹ جو ہے آلریڈی لگائے ہوئے ہیں, ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈر دیے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن جو بیچارے کرسی کے بھوکے ہیں ان کو کام کہاں دکھے گا, ان کو تو کچھ نہیں دکھے گا. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سکینہ میم ہمارے ساتھ موجود تھے اور بے باکی سے انہوں نے جواب دیا, اور جس طریقے سے نظام چل رہے, کتنے مشکل سے کام ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.